تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں چونکہ بہت بڑی شکست ہوئی تھی، جس میں 313 نہتے مسلمانوں نے دشمن کی 3 گنا بڑی تعداد کو شکست دی، اور دشمن کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس لیے قریش مکہ کو بدلہ لینے کی بہت فکر تھی، لہٰذا آپس میں خوب زیادہ چندہ کیا، اور قریش آپس میں مجتمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے۔ قریش مکہ اپنے اموال اور فوج اور سپاہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے اور احد پہاڑ کے قریب ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف تشریف لے چلے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 1000 کی نفری تھی اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ احد جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا، لہٰذا مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ عبداللہ بن ابی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تو انصار کے 2 قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کی نیت بھی ڈاماڈول ہو گئی، اور ان کے اندر بھی بزدلی کا اثر ہونے لگا۔ بعد میں اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اور یہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اسی کو اوپر والی آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس میں ذکر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔